السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبداللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل نورس میڈیا. آج کا پروگرام ہمارا بہت خاص ہونے جا رہا ہے کیونکہ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں کشمیر پریمیئر لیگ کے متعلق. اس موضوع پر ہمارے 3 ٹاپکس ہوں گے. ٹاپکس کی ڈسکشن سے پہلے آج کے جو ہمارے پروگرام کے گیسٹ ہیں ان سے ملاتا چلوں آپ سب کو. پہلے ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ ہیں جن کو ہم ملٹی ٹیلنٹ پرسنالٹی کے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ میڈیا کے ہر شعبے میں ہمیں نظر آتے ہیں. آج ہمارے ساتھ اس سپورٹس کے جو پروگرام ہے اس میں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ہمارے ساتھ موجود ہے پہلے گیسٹ ہمارے خرم ابن شبیر صاحب, اور دوسرے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک امجد علی صاحب, اور تیسرے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید مغل صاحب, اور چوتھے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر نعیم خان صاحب. تو شروع کرتے ہیں خرم ابن شبیر صاحب سے. السلام علیکم سر, آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آپ نے شرکت کی. اچھا, پہلا سوال میرا ہے خرم ابن شبیر صاحب سے کہ انڈیا کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کشمیر پریمیئر لیگ کے متعلق کہ وہ کہتے ہیں کہ کشمیر پریمیئر لیگ جو پی سی بی نے آرگنائز کرائی ہے اس میں پوری کی پوری سیاست ہے, اور یہ اسٹریٹ فارورڈ میسیج بھی ہے بی سی سی آئی کی طرف سے کہ انہوں نے اپنی طرف سے کہا ہے کہ جو بھی اس لیگ میں پارٹیسپیٹ کرے گا, چاہے وہ پلیئر ہو, چاہے وہ کامنٹیٹر ہو, چاہے وہ براڈ کاسٹر ہو, ان سب کے لیے انڈیا کے دروازے بند ہوں گے. جی خرم بھائی, آپ سے میرا سوال ہے, اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو عبداللہ بہت بہت شکریہ, آپ نے یہ پروگرام جو ہے آرگنائز کیا. ایک بڑی شدت سے جو ہے نا ایک جواب کی ضرورت تھی ہماری جانب سے, کیونکہ ہمیں بھی جواب دینا چاہیے تھا. وہاں یوٹیوبرز نے جو ہے بڑے پیمانے پہ, بلکہ پورے میڈیا نے جو ہے اس طرح کی جو ہے کمپین چلائی ہے کشمیر پریمیئر لیگ کو فلاپ کرنے کے حوالے سے. پہلے تو بات کرتے ہیں انڈیا کے حوالے سے. انڈیا نے کہا ہے جی کہ اگر کوئی بھی کھلاڑی اگر اس میں شرکت کرے گا تو وہ اس کے لیے ہمارے دروازے بند ہیں. مجھے یہ اسٹیٹمنٹ سننے کے بعد نا اپنا بچپن کا وہ دور یاد آ گیا جس میں میرا بلہ ہے تو میں کھیلوں گا, اوپنر بھی میں جاؤں گا, باری بھی میں کروں گا, تو میں اگر بلہ لے آؤں گا واپس تو میچ ختم ہو جائے گا. اب یہ کہ بگ 3 کا ایک سسٹم ہے ان کا, اور اس میں کہتے ہیں کہ تقریباً کافی حد تک جو انڈیا کا بورڈ ہے وہ جو آئی سی سی کو جو ہے نا فنڈ دیتا ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنی منمانی بھی کر لیتا ہے. سیم اسی طرح کشمیر پریمیئر لیگ میں بھی ہوا ہے. انہوں نے یہ کیا جی کہ تمام کھلاڑیوں کو دروازے بند کر دی کہ ہرشل گبز جو ہے گبز اس نے کہا ہے جی کہ میں تو جاؤں گا. دوسرا کرکٹ رتن دلشان جو ہیں, یہ 2 کھلاڑی انہوں نے اسٹینڈ لیا اور انہوں نے کہا جی کہ جو انڈیا کا موقف ہے نا وہ یہ ہے جی کہ پاکستان سیاست کو انوالو کر رہا ہے کرکٹ میں. حالانکہ انڈیا سیاست کو انوالو کر رہا ہے کرکٹ میں کہ وہ ایک ٹورنامنٹ کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے. ایک سپورٹس ہو رہی ہے, ایک میچ ہو رہا ہے, ایسا تو نہیں ہو رہا کہ عمران خان جا کے وہاں میچ کھیل رہا ہے یا نواز شریف جا کے کھیل رہا ہے میچ, یا اس طرح کا ہے کہ وہ وہاں موجود ہوں گے اور اس کو چمکانے کی کوشش کریں گے. ہاں ایک پوائنٹ ہے کہ جو دنیا ہے اس دنیا کو دکھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو ہمارا کشمیر ہے کتنا پرامن ہے. جی نوید مغل صاحب, خرم بھائی نے آپ نے ساری باتیں صحیح کی, تو نوید مغل صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس بات؟ دیکھیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے انڈیا مطلب ہر بات پہ اس طرح ریئیکٹ کرتا ہے جیسے کہ ایک انڈیا مطلب ایک کرکٹ کا ٹھیکیدار ہو پورے دنیا کا. مطلب ایسا نہیں ہے, ہر ملک کا اپنا ایک ہے. ہم الحمدللہ پاکستان بھی کسی سے کم نہیں ہے, اور انڈیا ہمیشہ اپنے جو ہے نا وہ پوری دنیا میں نا اپنا ایک ہولڈ بنانا چاہتا ہے. تو ہر ملک جو ہے نا وہ اس معاملے میں خود مختار ہے. وہ کشمیر ہمارا حصہ ہے اور ہم جس طرح چاہیں جس طرح مرضی ہم کرکٹ کھلوائیں, اس میں انڈیا کو اس میں کسی قسم کا کوئی نہیں ہونا چاہیے, کہ وہ میری یہ رائے ہے. جی ہمارے جو تیسرے گیسٹ کے پاس چلتے ہیں ملک امجد علی صاحب کے پاس, ان کی کیا رائے اس اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے؟ عبداللہ صاحب تھینک یو آپ کا. بات یہ ہے کہ انڈیا ہمیشہ اوشیت کنڈوں پہ ہو سکتا ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے انڈیا کے لیے, پاکستان کے لیے. اس نے جب بھی پاکستان میں کوئی اچھی چیز ہونے جاتی ہے وہ اس کے اگینسٹ پوری دنیا میں واویلا مچاتا ہے. لیکن اب پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ کے پی ایل جو ہے یہ ایک اچھی چیز ہے, یہ صرف اسپورٹس ہے, اس میں کوئی پولیٹکس نہیں ہے. انڈیا کی یہ تکلیف ہے اسے انڈیا کو یہ تکلیف ہے کہ ان کا اپنا کشمیر میں برا حال ہے, پاکستان کا کشمیر میں ہر معاملہ آزادی سے ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ اسے روکنا چاہتے ہیں, جو اس میں انہیں منہ کی کھانا. جی بہت بہت شکریہ. اب ناصر نعیم خان صاحب کے پاس چلتے ہیں, ان کی کیا رائے ہے اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے؟ جی عبداللہ بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کا. میرے کشمیر پریمیئر لیگ پر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ
انڈیا جیسے میرے سب دوستوں نے کہا کہ انڈیا اپنی طرف سے خود ہر چیز کو پولیٹیسائز کر رہا ہوتا ہے. جیسے اگر تھوڑے سا ہم اگر ماضی میں جائیں تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونے والی ہر سیریز میں ان کا پولیٹیکل انٹرفیئرنس زیادہ ہوتا ہے. یہاں پر انہیں جسٹ اس چیز کی تکلیف ہے کہ ہم نے جو آزاد جموں کشمیر ہے اس کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے. جیسے ابھی اس کی تازہ مثال ہے کہ جو ابھی الیکشن ہوئے ہیں, پھر ابھی ہم کشمیر پریمیئر لیگ کروا رہے ہیں. پی سی بی کا یہ بہت اچھا اسٹیپ ہے. انڈیا کو ہمارے ہر ایک کام سے نہ جو ہم کسی بھی نوعیت کا کرتے ہیں انڈیا کو تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بلکہ میں تو چاہوں گا کہ ابھی اگر کشمیر پریمیئر لیگ ہو رہی ہے تو اگر میں اس چینل کے تھرو اپنے جو ہیں جو ٹیمز کو پروموٹ کر رہے ہیں یا پی ایس ایل کے ٹیمز کو خرید رہے ہیں تو میری ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پی ایس ایل میں ایک 7 ٹیم ایڈیشن کر دیں اور اس ٹیم کو اگر آپ کشمیر کا نام دے دیں, کشمیر کی ٹیم کا نام دے دیں تو وہ تو پھر میرے خیال میں بہت ہی زیادہ اچھا ہوگا. لیکن اب ہمارے جیسے نوید بھائی نے کہا ہے کہ ہمارے ہاں ہو رہی ہے نا, تو اس میں انڈیا کو کیا ہے, انڈیا کا یہی ہے کہ وہ ہر چیز آئی سی سی بھی بی سی سی آئی ہے نا, اس نے آئی سی سی کو بھی خریدا ہوا ہے. ہر چیز انہوں نے اپنے طور پہ کروائی ہوئی ہے صرف پیسے کی بنیاد پر. ایون کہ اگر آپ یہ بھی کہیں نا کہ انگلینڈ اور آسٹریلیا بھی ان کے انڈر ہی آتے ہیں تو یہ بے جانی ہوگا. یہ آپ غلط نہیں کہیں گے, اس میں کافی کرکٹ میں انڈیا کی مداخلت بہت زیادہ ہے. لیکن ہمارا ملک ہے بھائی, ہم کروا رہے ہیں, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ نے کروانی ہے کروائیں. آپ نے آئی سی ایل کروائی تھی, آپ نے خود کہا کہ یہ جی انلیگل ہے, لیکن کروائی آپ نے, بعد میں بین کر کے ٹھیک ہے, لیکن پہلے تو کروائی تھی. یعنی ایک اسٹیپ بین آئٹمس کا آپ نے خود اٹھایا ہے. تو میں تو پی سی بی اگر پی سی بی اس میں ڈائریکٹ مان میں تو بہت اچھا ہے, کیونکہ ہمارا یہ بھی جیسے پی ایس ایل ہمارا برانڈ ہے, انشاءاللہ یہ بھی ایک دن ہمارا برانڈ بنے گا. بہت بہت شکریہ. میں آپ سے فلی ایگری کرتا ہوں کہ جو 90% پیسہ جو آئی سی سی کو دے رہی ہے وہ انڈیا دے رہی ہے. دیٹس وائی کہ آئی سی سی جو انڈین کرکٹ کاؤنسل جو مانا جاتا ہے, میں کہتا ہوں انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نہیں کہتے. تو چلیں ہم ایک یوٹیوب چینل ہے انڈیا کا, اس پہ مجھے کافی غصہ آیا, نام میں لینا پسند ہی نہیں کرتا اس چینل کا. ان کی طرف سے کچھ سوال ہے, میں آپ چاروں سے ان کے سوال رکھوں گا آپ کے سامنے اور آپ نے ایک ایک کر کے اس کا جواب دینا ہے. مجھے تو ہنسی آ رہی سوال سن کر, پڑھ کر اور دیکھ کر. تو آپ سے میں کہوں گا پہلا سوال یہ کہ ایک صحافی کی طرف سے ان کے نام لینا پسند نہیں کرتا, ان کے چینل کا, ان کے صحافی کا نام لینا پسند نہیں کرتا. ان کے سوال البتہ بول دیتا ہوں, وہ بھی ہمارے ریلیٹڈ ہے, دین میں بول رہا ہوں. پہلا سوال یہ ہے ان کی طرف سے کہ آپ کون ہوتے ہو کشمیر میں لیک کرانے والے, نکلو کشمیر سے. جی خرم بھائی آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جبرانہ قبضہ انڈیا کی جانب سے کیا گیا ہے کشمیر پر. جب یہ طے کیا گیا تھا کہ کشمیر جو ہے کس کے ساتھ لاحق کرنا چاہتا ہے, تو کشمیریوں نے پاکستان کے ساتھ لاحق کرنے کا فیصلہ کیا تھا. لیکن اس وقت جو راجا تھا اس نے جو ہے نا ملی بھگت کر کے تو ریٹرن جو ہے کشمیر دے دیا تھا. وہ بھی مقبوضہ کشمیر وہاں چلا گیا اور جموں جو آزاد کشمیر ہے وہ ہماری طرف آ گیا. اگر ہم کون ہوتے ہیں, یہ تو بڑا اچھا بات, بڑی اچھی بات کر دی. ہم کون ہوتے ہیں جی, 1948 سے لے کے اب تک کشمیر میں جو ہے اپنی حکومت چل رہی ہے. ایک آزاد ریاست کے طور پہ کشمیر ہمارا جو کشمیر ہے وہ ہے. مقبوضہ کشمیر میں آج تک الیکشن نہیں ہوئے. ایک دفعہ الیکشن کرانے کی کوشش کی, ان کو منہ کی کھانی پڑی. ابھی تک انہوں نے جو جابرانہ قبضہ کیا ہوا ہے, اگر بہت بنتے ہیں تو جس طرح کا پریمیئر لیگ ادھر ہو رہی ہے کشمیر میں ہو رہی ہے, ایک ایونٹ کروا کے دکھا دیں, ایک میچ کروا کے دکھا دیں وہاں نا. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر ان کا ہے, وہاں ایک میچ کروا کے دکھا دیں. ہمارا جو مطلب ہے, ہم کہتے ہیں کہ اگر کشمیر پاکستان کے ساتھ آنا چاہتا ہے تو ویل اینڈ گڈ, ٹھیک ہے. اگر وہ خود مختار ہونا چاہتا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے, کوئی نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ آزاد ملک بن کے سامنے آئے. لیکن وہ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہو. آپ کو تو خالستان والوں نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے, نچا کے رکھا ہوا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم کون ہیں. خالستان والوں نے آدھا پنجاب جو ہے وہ آپ سے بس ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت زور ہو ان کا, تو
पंजाब भी अलग हो जाए, केरला अलग हो जाए, केरला का वहाँ तमिलनाडु का बड़ा रोला बना हुआ है, तो आप लोग हमें कहते हो जी कि आप कौन होते हो? जी, इसी सवाल को लेकर जाने से पहले नवीद मुगल साहब के पास मैं एक बात करते चलूँ। आपने कहा है कि वहाँ पे एक टूर्नामेंट करा कर देखा हो। खुरम भाई, टूर्नामेंट तो बड़ी दूर की बात है, वहाँ पर एक गालबन एक मकबूजा कश्मीर में एक जगह पे टूर्नामेंट का फाइनल हो रहा था। उनके प्रोफेशनल प्लेयर जो मकबूजा कश्मीर के वो खेल रहे थे, तो वहाँ पर MS धोनी फुल मतलब आर्मी का सूट पहन कर गए हैं जी, उधर आर्मी की है उनकी और चारों तरफ आर्मी आर्मी थी। तो वहाँ पर उनके प्रोफेशनल प्लेयर ने बूम बूम अफरीदी के नारे लगाए हैं कैमरे में। अलबत्ता ब्रेकिंग न्यूज़ है, 3 साल पहले की बात है। जिन भाइयों ने नहीं देखा वो जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हम दे देंगे, और इससे पहले भी यूट्यूब पर सर्च करके देख लें आप। तो मुझे उस पर काफ़ी हंसी आई है। तो ये टूर्नामेंट तो बड़ी दूर की बात है, एक मैच नहीं करा सकते, तो टूर्नामेंट तो बड़ी आगे की बात है। तो नवीद मुगल साहब, इसी स्टेटमेंट को लेकर आपके पास चलते हैं कि आप कौन होते हो लीग कराने वाले निकलो कश्मीर से। अच्छा अब्दुल्ला भाई, मैं इसी को लेके आगे चलता हूँ। जैसे आपने मिसाल दी कि आप एक मैच करा के देखें, तो आपको याद होगा जब हम 2017 में इनको फाइनल में हमने हराया था, तो इन्होंने इंडिया वालों ने एक प्रोग्राम किया था, उसमें इन्होंने अपने एक्सपर्ट बुलाए थे। उसमें मदन लाल और 1-2 श्रीकांत इस टाइप के उनके पुराने एक्सपर्ट बैठे हुए थे। तो उन्होंने कश्मीर, क्योंकि जब मैच हम लोग जीते थे तो कश्मीर में बड़ा जश्न मनाया गया था, मकबूजा कश्मीर में, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा था कि ये हुर्रियत वाले कुछ लोग हैं जो जश्न मना रहे हैं, बाकी जो है वो सारे, मतलब उन्होंने अजीब तरीके से वो रिपोर्टिंग दी थी। तो उसमें मदन लाल जो इनका पुराना एक प्लेयर है, अमजद भाई, बड़े अच्छे तरीके से उनकी क्रिकेट देखी भी होगी उन्होंने, तो उन्होंने खुद एक वाक़या सुनाया था कि हम 1987 में मकबूजा कश्मीर का स्टेडियम था, वहाँ पे हमने मैच खेला, ठीक है। तो वो मैच था न्यूजीलैंड के साथ। तो वो मदन लाल कहता है कि वो इतने झंडे मैंने तारीख में पाकिस्तान के कभी भी नहीं देखे थे जितने उस मैच में मैंने देखे। उसके बाद इंडिया की हिम्मत नहीं हुई कि वहाँ पे उस स्टेडियम में ये मैच करा सकें। मतलब उस कहने का ये मतलब है कि वहाँ मकबूजा कश्मीर हो या आज़ाद कश्मीर हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तानी झंडे इंडिया से बहुत ऊपर नज़र आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक अमजद अली साहब, आप क्या कहते हैं स्टेटमेंट के हवाले से? जी, ये तो उनकी क्या कहते हैं ना, एक खसियानी बिली वाली बात है। वो अब हमें रोक तो सकते नहीं हैं, ना ही उनमें इतनी हिम्मत है, बस वो जली कटी ऐसी करेंगे। लेकिन असल मसला ये है कि हम तो यहाँ फ्री हैंड करवा रहे हैं, हमें हिम्मत है, हम करवा रहे हैं। उनमें अगर हिम्मत है तो वो भी अपनी कश्मीर में ही करा कर दिखाएँ या हमें रोक कर दिखाएँ। ये उन्होंने सिर्फ कब्ज़ा किया हुआ कश्मीर पर, कश्मीरियों का दिल आज भी उनके अगेंस्ट है। वहाँ सिर्फ पाकिस्तान का दिल, वो दिल उनके जो है पाकिस्तानियों के साथ है। जी शुक्रिया। नासिर नईम खान, आप कौन होते हो टूर्नामेंट कराने, निकलो कश्मीर से, इस बारे में आप क्या कहते हैं? भाई हमारा कश्मीर है, हम तो करवाएंगे, ठीक है। बाकी मैं आपको अगर थोड़ा सा पीछे लेके चलूँ ना, तो जब लाहौर कलंदर वालों ने कश्मीर में टैलेंट हंट लगाया था, तो कश्मीर से 2-3 बहुत अच्छे बॉलर, जैसे इरशाद है, वो बहुत, उसने PSL के 4-5 मैच खेले हैं। यार आप इंडिया की बात कर रहे हो ना, इंडिया ने कश्मीर से कौन सा एथलीट जो ऊपर लेकर आए? हमें वो कहते हैं कि हम यहाँ काम ये लीग करवा रहे हैं, वो बता दें कौन सा एक एथलीट लेकर आए हैं ऊपर। मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, बाकी हर स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। हम अल्हम्दुलिल्लाह हर तरीके से अपने, क्योंकि वो हमारा कश्मीर है, हम उसको प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। ये कश्मीर लीग वहाँ करवाने का मकसद ही ये है कि वहाँ का जो टैलेंट है वो ऊपर आए, उनको इंटरनेशनल प्लेयर के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिले। भाई हमारा है, हम तो करवाएंगे, आपने हिम्मत है तो आप करवा दो। जी, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। आपने शाहिद अफरीदी की बात की है, ठीक है। तो शाहिद अफरीदी तो वैसे ही पाकिस्तान का एक सुपरस्टार है, ब्रांड है, जिससे इंडिया वालों को वैसे ही बड़ी तकलीफ होती है। ना तो इंडिया वाले वो 139 की इनिंग्स बोल सकते हैं टेस्ट मैच में, ना एशमैन को लगाए गए वो 2 छक्के बोल सकते हैं, ना हरभजन को लगाए गए 4 छक्के बोल सकते हैं, ना, यानी अफरीदी की इतनी परफॉर्मेंसेज हैं ना इंडिया, स्पेशली इंडिया के खिलाफ, वो तो वैसे ही वो अपना चुपता है अफरीदी। वो तो कोई एक बात कर देना तो मिर्चें गौतम गंभीर से लेकर मोदी तक को लग जाएंगे। बिल्कुल जी, बड़ी अच्छी बात की। मुझे पता है खुरम भाई बड़े बेताब हैं जो आप इसी हवाले से बात करना चाह रहा था कि T20 हो
तब भी अफरीदी ने उनको सही तरह धोया है, टेस्ट हो तब भी सही तरह धोया, वनडे हो तब भी सही तरह धोया है। और मज़े की बात मुझे याद आ गई कि शेब अख्तर बॉलिंग करता था तो एक प्रोग्राम में उन्होंने ना इंडियंस जो है उनको बात करते हुए कहते थे कि जब मैं टेंडुलकर को बॉल करवाता था टेंडुलकर की टांगें कांपती थी। जी जी। तो फौरन से ना इनका एक जो जियो न्यूज़ का एक रिपोर्टर था वो अफरीदी के पास गया। अफरीदी की और शेब अख्तर की आपस में बनती नहीं थी, लेकिन जब उसने ये सवाल किया ना इससे कि यार शेब अख्तर ने ये बात की है, कहता है बिल्कुल मैं इसके लेग पे खड़ा था, मैंने खुद टांगे कांपती हुई देखी कि कोई मौका ऐसा नहीं होगा कि जहाँ बोलने की जरूरत पड़ी और शायद अफरीदी ना बोला। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जिस तरह भाई ने बोला कि अभी तक कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं देखा जो कश्मीर से आया हो, मकबूजा कश्मीर से आया हो इंडिया की तरफ से। अब मुझे पता है कुछ इंडियन कहेंगे कि सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हैं अब्दुल समद, वो कश्मीरी है, तो चले वो कश्मीरी है लेकिन वो ऑलरेडी मुंतकिल हो चुकी हैं, इंडिया में रहाइश पजीर हैं। हम उस रॉ की बात करें जो रॉ टैलेंट लाहौर कलंदर ने कश्मीर के अंदर जाके निकाला है, हम उसकी बात करें। मुझे पता है आपको हम एक हमारे मुफ्ती हजरात है ठुकी लगाते हैं, वो कहते हैं ना, मैं वही कहता हूँ, मैंने लगा दी पहले से। तो अब दूसरा सवाल है कि वहाँ पर एक थर्ड क्लास पर्सनैलिटी एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म मिल गया, वो बोल रहा है, एक प्रेस रिलीज़ हुई थी ना पीसीबी की तरफ से जो आई थी कि ये जेंटलमैन गेम है, इसमें मुदाखलत कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है, तो वो बोल रहे थे कि पाकिस्तान हमें सिखाएगा कि जेंटलमैन गेम कौन सी होती है और वो उनके प्लेयर्स हमें सिखाएंगे। तो भाई यार आपकी क्या औकात है, आप शर्ट सही 150 वाली शर्ट पहनी हुई, बातें आपके आसमानों तक पहुंची हुई है, अपनी औकात देखो भाई। आप पाकिस्तान के प्लेयर के बारे में बोल रहे हो, आप अपने एरिया की तरफ से खेल सकते हो, इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर को बोल रहे हो। और जो खुरम भाई ने बात की कि शोएब अख्तर से एक इंडियन सहाफ़ी ने पूछा था कि आपने अपनी किताब में भी लिखा है ये, तो किताब में लिखा है, तो वो बोले ये सच में है, मेरा मतलब ये नहीं कि सचिन तेंदुलकर प्लेयर नहीं है, वो है, लेकिन ये हुआ है, हमारे सामने हुआ है, तब भी मैंने लिखा है। लेकिन कहता है ये तो इंडिया में नाराज़ हुए, कहता है इंडिया में नाराज़ हुए लोग, उसका पता नहीं है, लेकिन मेरी किताब अच्छी खासी बिक गई, मैंने अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया उसकी वजह से। तो दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं, खुरम भाई से जो स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्लेयर हमें सिखाएंगे कि जेंटलमैन्स गेम कौन सी होती है, थर्ड क्लास पर्सनैलिटी की तरफ से जो सवाल था। जी खुरम भाई। देखिए जी, मैं ज़ाती तौर पे एज अ पाकिस्तानी और ये सोचता हूँ कि अगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अगर दुनिया में कहीं पाई जाती है ना तो वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों में पाई जाती है। बहुत सारे मकामात में ऐसा देखा गया है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बड़े ज़ब्त का मुजाहरा किया है और बड़े अच्छे तरीके से जो है, बल्कि खिलाड़ियों को छोड़ देना, जो तमाशाई हैं उनको देख लें, सिर्फ कहीं भी मैच होता है, कोई भी टीम खेल रही होती है तो वो परफॉर्मेंस पे जो है ना दाद देते हैं, लाजमी देते हैं। और जहाँ तक बात है जी कि पाकिस्तान या पीसीबी सिखाएगा, तो बिल्कुल पीसीबी ही सिखाएगा आपको क्रिकेट क्या होती है और क्रिकेट कैसे खेली जाती है। ये तो आप लोगों की खुशकिस्मती ये है कि बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया और इंडिया और पाकिस्तान के मैच नहीं हुए। अगर लगातार मैच होते रहते तो जेल में अदाद का छक्का भी आपको यकीनन याद होगा, अभी तक भूला नहीं होगा। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मैच हैं, पाकिस्तान जब वसीम अकरम और वकार यूनुस, आकर जावेद, जेमी अदाद, ये बड़े बड़े लेजेंड थे, तो उस वक्त ये इनको हिलने नहीं देते थे। और रिवर्स स्विंग जो है वो भी सबसे पहले पाकिस्तान ने ईजाद की, पाकिस्तान ने जब स्टार्ट की उसके बाद बाकियों ने की। रिवर्स स्वीप जो है ये भी पाकिस्तानियों की ईजाद है, इन्होंने ही ईजाद की, गालिबन जेल दाद की मेरे ख्याल में ये ईजाद है रिवर्स स्वीप जो है। तो क्रिकेट की जितनी भी खेल हैं, जाहिर है कि जितने अच्छे तरीके से मैनेजमेंट पाकिस्तान कर सकता है वो इंडिया नहीं कर सकता। इस पे मैं दावत दूंगा अमजद भाई को, अपने नंबर पे वो बोलेंगे, इंशाल्लाह बड़ी डीपली इस पे बात करेंगे। जी अल्लाह जी, सवाल लेकर चलते हैं मलक अमजद अली साहब के पास, वो क्या कहते हैं? जनाब, बात यह है कि वो कह रहे हैं कि जेंटलमैन का गेम है और पाकिस्तान सिखाएगा या पीसीबी। ये वाकई हकीकत है कि पीसीबी सिखा रहा है। क्रिकेट ज़रूर ईजाद इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के है, लेकिन उसमें तमाम अच्छे रूल्स पाकिस्तान और पीसीबी लाया है। जैसे न्यूट्रल अंपायर्स, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा इकदाम है। T20 स्टार्ट पाकिस्तान से, T10 पाकिस्तान से स्टार्ट है। इवन के इन्हें वो श्रीकांत का आउट होना शायद याद नहीं है, इमरान खान ही था वो पाकिस्तानी, उसने उसे बुला लिया। ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं जहाँ इंडियन फेल हो गए, पाकिस्तानियों ने उन्हें सिखाया। तो किस मुँह से कह रहे हैं? वाकई हमने उन्हें सिखाया आज इस तरह।
جی نوید مغل صاحب آپ کون ہوتے ہیں ہمیں سکھانے والے؟ عبداللہ بھائی یہ جو واقعہ امجد بھائی نے بتایا نا یہی میں سوچ رہا تھا کہ یہ میں نے بولنا ہے. تو وہ سری کانت جب آؤٹ ہوا اور وہ بہت چلایا امپائر نے آؤٹ دے دیا تو عمران خان ہمارے کپتان تھے تو انہوں نے اس کو واپس لا لیا. تو اگلی بار میں وقار یونس نے اس کو کارڈ بیہائنڈ کروا کے تو وہ چلتا کیا اگلی بار میں وہ آؤٹ ہو گیا تھا. اور دوسرا میں اس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم جیسے خرم بھائی نے بولا کہ ان کا جو کراؤڈ ہے انڈیا کا کراؤڈ میں نے مطلب پوری ورلڈ میں نہیں دیکھا جو اتنا مطلب بالکل اسپورٹ کو نہ سمجھنے والا ہو. مطلب وہ ہمیشہ ان کو انڈیا کی جیت ہی چاہیے. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ جب پاکستان انڈیا کی سیریز شروع ہوئی تھی 2004 میں تو کراچی میں آپ کو یاد ہوگا ایک میچ ہوا تھا 349 ہم نے چیز کرنے تھے. انضمام و یوسف کی بہت اچھی اننگ تھی لیکن آخر میں ہم میچ ہار گئے تھے. اس میں ہمارے کراچی کا کراؤڈ تھا انہوں نے کھڑے ہو کے انڈین ٹیم کو کلیپنگ کر کے داد دی تھی کہ آپ لوگ جیت گئے ہو, ٹھیک ہے, آپ اس کے مستحق ہو. تو آپ کو میں ایک میچ دوسرا بھی یاد رہا ہوں جب 96 میں ہمارے کوارٹر فائنل بنا تھا اور عامر سہیل سعید انور جو ہے ان کو 12-13 اووروں میں اتنی پینٹی لگا چکے تھے. وہ ایک اگر وہ میں یہ مثال دی جائے تھی کہ گراؤنڈ میں سوئی بھی گرے تو اس کی آواز آ جائے لیکن تماشائی کی آواز نہیں آتی تھی. تو یہ ان لوگوں کا حال ہے. تو یہ جینٹل مین گیم کہتے ہیں لیکن اس کے لیے ہار کا بھی ہونا چاہیے کہ ان میں بالکل جو ہے نا وہ ہارنے کی جو ہے نا وہ نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں ہمیشہ ہم ہی جیتیں تو ان میں کسی قسم کا حوصلہ نہیں ہے, شکست برداشت نہیں کر سکتے یہ لوگ. بالکل. عبداللہ بھائی ایکسکیوز می ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. جی ملیکم صاحب مجھے پتہ ہے آپ سب بےتاب ہے جواب کے لیے لیکن جینٹل مین کی کرتے ہیں. اگر وہ جینٹل مین ہوتے تو پورا گراؤنڈ خالی کروا کے میچ نہ کروایا جاتا. وہ دنیا کی تاریخ کا واحد وہ شاید واحد ہی واقعہ ہے کہ پورا گراؤنڈ بندے کو خالی کروا کے پھر میچ کرایا گیا کیونکہ ان میں جینٹل مین والی کوئی چیز نہیں تھی. اور الحمدللہ وہ بھی ہم لوگ میچ جیتے تھے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 96 سے پہلے ہم دعا کرتے تھے کہ انڈیا کو تھوڑا سا سکور بنائے, ہمیں چیز کرنے میں مزہ آئے. ہمارا تو ایک طرفہ میچ ہوتے تھے. یہ تو ان کی گڈ لک ہے کہ بس ہمارے پاس بھی تھوڑا سا ٹیلنٹ آگے پیچھے ہوگا, ورنہ ہمارا الحمدللہ 96 سے پہلے ایسا ہوتا کہ ہم لوگ کبھی بھی انڈیا سے زیادہ تر ہم 70% میچ جیتتے تھے. ابھی بھی ہم میچ ہمارے اوور آل ان سے بہت اوپر ہوں گے ون ڈے میں. جی ناصر نعیم خان صاحب پہ مجھے در سارے بیچارے وہ کچھ بولنے کو نہیں ملا تو آخری ان کا نمبر ہے. جی آپ کون ہوتے ہو ہمیں سکھانے والے ناصر نعیم خان صاحب؟ جیسے میرے سب دوستوں نے بات کی ہے کہ گیم آف جینٹل مین پی سی بی ہی انڈیا والوں کو سکھائے گا. انڈیا والوں کی بہت ساری ایسی مثالیں ہیں, بہت ساری جو ابھی میرے دوستوں نے بھی دی ہے. جیسے 96 کے سیمی فائنل کی امجد بھائی نے بات کی کہ پورا کراؤڈ جو ہے نا وہ خالی کروا کے انہوں نے وہ جلانے فائر وغیرہ کر دی تھی تو وہ اسٹیڈیم خالی کروا کے سیمی فائنل انہوں نے کروایا تھا. اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں. جیسے پاکستان کی ٹیم ٹینڈولکر کا آؤٹ ہونے والا بھی اصل کراؤڈ خالی اسی جو 96 میں آگ لگی تھی, آگ انہوں نے لگائی تھی, وہ ان میں کوئی برداشت ہے ہی نہیں ہے. یہی ہے. اس سے جیسے پاکستان کی ٹیم وسیم اکرم کی کپتانی میں گئی تھی انڈیا کھیلنے, تو وہ ان کا جو شیو سینا انہوں نے پچ کھول دی تھی, دلی کی وکٹ ممبئی دلی کی وکٹ کھول دی تھی. تو اس کنفرم کر لیں گے, وہ بھی بتا دیں گے. لیکن چلیں آگے. دلی کی اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں انڈیا میں, یعنی کہ برداشت بالکل نہیں ہے. اگر برداشت کا ہوتا تو ہمارے تو عمران خان نے کہا تھا کہ وہ میچ کھیلتے ہیں اور کشمیر کا فیصلہ کرتے ہیں. اگر وہ جینٹل مین تھے انہیں ضرورت تھی تو کرتے نا چیلنج کو. اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں. صرف اس گیم میں نہیں, آپ کبڈی کا اگر آپ نے لاسٹ جو اس سے پہلے جو ورلڈ کپ ہوا ہے انڈیا میں وہ آپ فائنل اٹھا کے دیکھ لیں, ان کے امپائر نے ایک طرفہ فیصلوں سے انڈیا کو جتوایا ہے. تو ہر گیم میں وہ نہیں, وہ یعنی آپ کہہ لیں کہ وہ انصاف نہیں کر پاتے. تو باقی طریقوں سے بھی وہ ہمیں تو نیچا نہیں دکھا سکتے کیونکہ آپ کو 27 فروری والا واقعہ یاد ہوگا کہ ہم تو چائے پلا کے بھیجتے ہیں, بلکہ ان کے پھر وہ پائلٹ صاحب کہتے ہیں ٹیم وہ اصل میں بظاہر وہ ہم پر حاوی ہیں لیکن جو دنیا کی نظر میں ہے. لیکن اگر گراؤنڈ ریئلٹیز پر جائیں نا تو وہ ہم پہ کسی طرح بھی حاوی نہیں ہو سکتے.
جی ناصرین، سوال تو بہت زیادہ ہیں ان کے، اگر سوال لیتے رہے ہمارے جواب بھی ہوتے رہیں، پوری رات گزر جائے گی، دن گزر جائیں گے، ہفتے گزر جائیں گے، ہمارے جوابات انشاءاللہ بند نہیں ہوں گے انشاءاللہ. تو ایک سوال ہے، پولیٹیکل ٹائپ سوال ہے، مجھے پتہ ہے اسپورٹس مین شپ ہے تو ہم پولیٹیکل چیز بیچ میں نہیں لاتے، لیکن مجبوراً انہوں نے ہماری نیشن کو چیلنج کر کے سوال کیا تھا کہ ہمیشہ جنگ 1948 1965 1971 1999 جب بھی شروع کی ہے ہمیشہ پاکستان نے شروع کیا اور ہمیشہ ان کو منہ کی کھانی پڑی. جی خرم بھائی، آپ کس طرح لیتے ہیں سوال کو؟ اصل میں انڈیا خود، انڈیا کا میڈیا اور انڈیا کے جو وزیر ہیں وہ سارے اس چیز پہ ڈبیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. حالانکہ ریالٹی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. انڈیا کی فلمیں دیکھ لیں آپ، پتہ چلتا ہے جی کہ ایک بندہ 1800 بندوں کو مار کے جا رہا ہے. اس طرح ان کا میڈیا جو ہے، اگر جنگ کی بات کریں گے ہم سمپل، تو کارگل کی اگر بات کریں ہم، تو کارگل میں ان کے ساتھ ایسی ہوئی کہ وہ فوراً امریکہ پہنچ گئے، تو وہاں جا کے امریکہ کے پاؤں پہ پڑ گئے جی کہ صلح کریں جی، جنگ ختم کروائیں. اس کے علاوہ وہ تو سوری آپ کو کاٹ، وہ تو کہہ رہے کہ نواز شریف امریکہ گئی، اس کے بارے میں مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ تھوڑے اصل میں پتہ کیا چکر ہے، جو تاریخ ہے نا اس کو کافی مس کیا گیا ہے، بہت زیادہ مس کیا گیا ہے. جو میڈیا ہے نا، میڈیا جس کا میڈیا کا آج کل ہے جنگ میڈیا کی نا، جس کا میڈیا زیادہ اسٹرانگ ہوگا اسی کی بات جو ہے آگے مانی جائے گی. اصل میں ہوتا یہ ہے، ہمارے ادھر عام طور پہ چھوٹے چھوٹے بچے ایسا کرتے ہیں کہ مار کے خود رونا شروع کر دیتے ہیں، تو مار دیا مار دیا. سیم انڈیا بھی یہی کرتا ہے جی، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، کسی قسم کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. 48 میں میرے خیال میں سب سے پہلے جنگ ہوئی تھی، اس میں ان کو منہ کی کھانی پڑی، اور تصویریں موجود ہیں باقاعدہ، ہمارے فوجیوں کی تصویریں موجود ہیں کہ تقریباً میرے خیال میں 15 کلومیٹر سے آگے ان کا علاقہ جو ہے وہ فتح کر لیا گیا تھا، پھر بعد میں منتیں سماجھے کر کے صلح کر کے واپس کیا گیا ہے. اسی طرح 65 کی جنگ میں بھی یہی حساب ہوا ہے. 71 کی جنگ میں ہاں ہم سے جو ہے کچھ خامیاں ہوئی، اس میں بھی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ بنگلہ دیش سے ہمارا زمینی رابطہ نہیں تھا، اور انڈیا جو ہے وہاں بالکل قریب تھا، اور جب تک ہماری ادھر سے اطمینان پہنچتی تب تک انڈیا نے اس پہ قبضہ کر لیا ہوا تھا، اور کافی حد تک جو ہے نا بنگلہ دیش کو اس میں بھی غداری کافی ساری ہوئی تھی تو ہوا تھا. اس کے علاوہ باقی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں تاریخ میں موجود ہیں، تصویریں موجود ہیں، ریکارڈ موجود ہے کہ انڈیا کو ایسی مار پڑی ہے کہ انڈین کے فوجی جو ہیں، آپ اگر پاکستان کا ایک ڈرامہ لگا تھا الفا براؤ چارلی، اس میں آپ دیکھیں چوٹی پہ پہنچنا تھا پاکستانی کسی ایک فوجی نے، اگر پہنچ جاتا تو وہ پوری چوٹی کو جو ہے نا کر سکتا تھا قبضہ. تو اس میں باقاعدہ ایک فوجی کو چھوڑا جاتا ہے کہ چلے جاؤ یار، آپ چلے جاؤ، واپس آپ کو نہیں مارتے. اور یہ بالکل ریئر واقعہ ہے، یہ بھی تاریخ میں موجود ہے، اور اسی طرح ہوا تھا کہ وہ پہنچ گیا تھا وہاں چوٹی پہ. جب وہ چوٹی پہ آیا نا تو اس نے مارا نہیں، اس کو واپس بھیج دیا، تو وہ جاتے ہوئے سلوٹ مار کے گیا تھا. اور انڈیا ہر میدان پہ صرف یہ نہیں کہیں گے کہ جنگ، وہ سپورٹس کے میدان میں، سیاست کے میدان میں ان کو ایک واقعہ وہ نوید بھائی سنائیں گے، بالکل وہ واقعہ، تو وہ واقعہ چل میں چاہتا ہوں کہ وہی سنائیں، زیادہ بہتر ہے. جب وہ سنائیں گے تو پھر دیکھیں کہ آپ کیسا مزہ آئے گا. چلیں آپ چلتے اگلے. ٹھیک ہے ملک امجد علی صاحب، مختصر جواب دیں، کیونکہ اس پہ ڈیپلی جائیں تو صحیح کافی چیزیں آ جائیں. صحیح ہے جی. بات یہ ہے کہ انڈیا کی عادت ہے رونے کی اور شورشیں پھیلانے کی. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہل کیا ہے تو ان کو ذرا یاد کروائیں ماضی میں کہ 65 میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم جائیں گے لاہور میں ناشتہ کریں گے. اس کا مطلب انہوں اٹیک کر رہے تھے، ہم نہیں کیے تھے ادھر. اسی طرح 48 میں بھی جو ہوئی ہے وہ پاکستان نے کشمیر کو ان سے آزاد کروایا، وہ سارے کشمیر میں انہوں نے پہلے فوج بھیجی ہے. پھر قائد اعظم کے کہنے کے بعد قائد اعظم اس میں فوت ہو گئے تھے، بیمار ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ فوج کو بھیجیں، یہ کشمیر کا ایک حال ہے. وہاں بھی پہلے انہوں نے گئی. اس طرح 71 میں بھی بنگلہ دیش میں انڈیا کی سازشیں تھیں، وہاں اس کی انوالومنٹ زیادہ بڑی، جس کی وجہ سے یہ حادثہ رونما ہوا. ان کی بھی غلطی نہیں، کل کے بچے ہیں ان کو اتنا علم نہیں ہے، وہ تو بس اپنے جو کتابیں کی کشیدہ جی ہاں، وہ پڑھ کر وہ یہی سمجھتے کہ ہاں یہی سچ ہے، یہی ہے، پاک نے پاکستان کو سبق سکھایا. لیکن وہ میں یہ حیران ہوں کہ وہ جو ابھینندن آئے تھے ان کو چائے پلائی، وہ اس کو آج تسلیم نہیں کرتے تو پھر کسی چیز کو بھی آج تسلیم کریں گے. تو ہم جائیں گے نوید مغل صاحب، آپ بتائیں اس کے بارے میں مختصر کہ 1965 71 جب بھی جنگ شروع کی تو آپ نے شروع کی. آپ عبداللہ بھائی مختصر تو یہی ہے کہ میں صرف ایک بات یہ جانتا ہوں کہ وہ 1.5 ارب کی آبادی ہے اور ہم الحمدللہ 20-22 کروڑ عوام ہیں.
تو اگر آپ اس چیز کو دیکھیں ہم میں الحمدللہ جذبہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ پھر بھی ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں. میں بس اتنا ہی کہوں گا, مطلب یہ سب سے بڑی بات ہے کہ وہ 1.5 ارب ہے اور ہم 20-22 کروڑ ہیں. تو میرے خیال سے جتنی ہماری آبادی ہوگی کیا پتہ اس کے آس پاس ان کی آرمی ہو, لیکن پھر بھی ہمیں اپنے ہمارے جو جوان ہیں الحمدللہ ان میں ایک ایمان کا جذبہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں کوئی بھی دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمیں مطلب شکست نہیں دے سکتی. یہ ہمارا ایمان ہے الحمدللہ. ناصر نعیم خان کے بعد. اچھا ناصر نعیم خان صاحب, آپ کے پاس آتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ جب بھی جنگ شروع ہوئی تو آپ نے شروع کی ہے, یہ کیا کہتے ہیں آپ؟ میرے خیال میں نا پاکستان نے ہمیشہ ڈیفینس کی ہے, یعنی 1948 سے لے کر 2019 تک ہم ڈیفینس میں ہی رہے ہیں. کیوں؟ جیسے میرے دوستوں نے بتایا ہے 1948 کا بھی 1965 کا بھی, تو ہم نے تو اپنے علاقے کا ڈیفینس کیا ہے. جیسے 1965 بہت ہسٹوریکل ہے ہمارے لیے. میجر عزیز بھٹی نے اپنے علاقے کا بہت اچھے طریقے سے ڈیفینس کیا. پھر ایم عالم کون نہیں جانتا, شاید انڈیا والے افریدی سے زیادہ اس کو جانتے ہیں. اور اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ جب نا ہمارے سرحدوں پر بہت زیادہ حالات ٹائٹ تھے, تو یہاں سے ہمارے اس ٹائم صدر تھے جنرل ضیاء الحق صاحب, تو وہ میچ کے بہانے انڈیا گئے. کرکٹ ڈپلومیسی کے بہانے نا مشہور ہوا تھا. تو وہاں پر انہوں نے جو ان کے وزیر اعظم تھے ان کو کہا کہ میں یہاں سے جب واپس جاؤں گا نا, تو یعنی انہوں نے پہلے وہ کہا کہ آپ اپنے سدھار لیں, ورنہ میں یہاں سے واپس جاؤں گا تو میرے منہ سے جو پہلا لفظ نکلے گا وہ ہوگا فائر. تو اس کے بعد جو انڈیا والوں کی حالت ہوئی تھی وہ سب کے سامنے تھے. فوراً انہوں نے سرحد سے اپنی فوجیں واپس بلا لی تھی. اس کے بعد مشرف صاحب کا آپ انٹرویو دیکھ لیں اٹھا کے, کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ایٹم بمز ہیں وہ شبرات پر چلانے کے لیے نہیں رکھے ہوئے, تو ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں. تو جو بھی جنگیں ہوئی ہیں نا وہ 99.9% انڈیا کی طرف سے ہم پر مسلط کی گئی ہے. ابھی جیسے آپ پانی کی جنگ دیکھ لیں, ہمیشہ پاکستان کا پانی وہ بند کر دیتے ہیں, اور جب اوور فلو ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے وہ سیلاب کا باعث بن جاتا ہے. تو انڈیا نے ہمیں نیچا دکھانے کے لیے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور یہ جو آپ چھوٹے موٹے یوٹیوب چینل نا جن میں تو گھر میں وہاں دوسری دفعہ سالن بھی نہیں دیتی ہوگی نا, وہ بھی اٹھ کے مزے کی بات پاکستان کے خلاف باتیں کرنا. اپنے چینل نے ان کو نکال دیا, ابھی اپنا ٹھیا لگائے ہوئے ہیں. اچھا چھوڑیں جی, باتیں بڑی لمبی ہو جاتی ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ آمنے سامنے ہو تو اس پہ ڈبل مزہ آئے گا. تو یقیناً آج کا پروگرام آپ کو ہمارا پسند آیا ہوگا. اگر آپ فیس بک پر ہمارے چینل کو دیکھ رہے تو لائک کیجیے, اگر یوٹیوب پہ ہمارے چینل کو دیکھ رہے تو سبسکرائب کیجیے. اور آج کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبداللہ خان. شکریہ.